سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ اس کا منترا رہا ہے کل تک۔ کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ، تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے، تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا ایک دو روز میں ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ مونس علیہ صاحب نے بیان دیا کہ ماضی میں جب پنجاب گورنمنٹ چینج ہوئی تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کے اس بیان پر انہیں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سچ میں؟ جی بالکل، میں انہیں داد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو۔ یعنی بٹھا ہی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے، حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن اس سے باجوہ صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو دی مین ہیز گون، وہ اپنی ایک بھرپور زندگی ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں، ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا۔ لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس علیہ صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کی کہ اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمٹمنٹ کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے، وہ درست ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا، تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ سر یہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے، کیا عدم اعتماد ہے، وہ نہ اعتماد کا ووٹ دیں گے، کس ڈائریکشن میں جانا دیں گے؟ دیکھیں جی، عدم اعتماد کی موشن پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی، گورنر نے ایڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی، اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے بھی انسٹرکشن، گائیڈنس، ایڈوائز لیں گے۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا 7 KPK کی اسمبلی توڑی جائے، ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں، بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے، سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں اور پنجاب میں بھلے ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا، تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے، اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بنائی ہوئی، ہماری پاپولیرٹی، ہمارا نیریٹو، کچھ نہیں ہے، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی مہنگائی تھی، عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھا، حکومت سے لوگ ناراض تھے، اپوزیشن جو ہے وہ بینیفیشری تھی، ہمیں اس کا بینیفٹ تھا، ہمیں جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے تھے، سارے الیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت رہے تھے۔ جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے۔ ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں، ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔
آنے والے وقت میں ہم اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے، اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کچھ 6-7 ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی، یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہو رہی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے، مانیں گے۔ اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی پوری بات سنیں گے، جو کہ الیکشن کمپین میں پی ایم ایل این کی قیادت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا روڈ میپ کیا ہے؟ کیا پنجاب حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ کیا پرویز الہی سے آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا ہوں گے، یا ان کو آپ نے سائڈ لائن کر دی ہے؟ نہیں، میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا، کوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارے کو بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں۔ مذاکرات کی اگر بات ہوئی یا فیصلہ ہوا تو وہ پھر بالکل عوام کے سامنے ہوگا۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، یہ بات طے ہے کہ بھلے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ الیکشن اگر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں تو دسمبر میں آ جائیں گے، جنوری میں شروع ہوتے ہیں جنوری میں آ جائیں گے۔ شیخ صاحب بڑے پرعزم ہیں اور بڑی مشورے دے رہے ہیں، کون جی؟ کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ مشورے دے رہے ہیں بڑے۔ وہ نہیں، اس نے کیا مشورے دینے ہیں، اس کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ 25 جولائی کو ہی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ ایسے ہی وہ بڑکے لگاتا رہا کہ جی مار دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جب وقت آیا تو پھر اس وقت وہ اتنا جو ہے وہ زیر زمین گیا، اتنا گہرا چلا گیا کہ وہ کسی کو ملا نہیں۔ تو اس کے مشوروں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی نے کوئی پہلے عمل کیا ہے یا اب عمل کیا ہے، ان کے مشوروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تھینک یو جی۔